آج نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ رات کو محرم الحرام کا چاند نظر آیا اور آج کا دن اسلامی تاریخ کی بہت عظیم شخصیت کی شہادت کا دن ہے، جنہیں ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیغمبر بنے، آپ نبی بنے، اس وقت آپ 40 سال کے تھے۔ 40 سال آپ نے انتہائی برے عقائد والے لوگوں کے اندر زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان انتہائی برے لوگوں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایک چمکتا دمکتا ستارہ بنا کے رکھا ہے کہ جب آپ نبی بنے تو اس وقت آپ نے پہلی بات یہ پوچھی تھی کہ تم لوگوں نے حل وجد تم ہونے تو مجھے سمجھتے کیا ہو؟ تو سب نے جو برے لوگ تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، ناحق قتل کرنے والے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور اس طرح کے بہت سے برے کام کرنے والے، ان سب نے یہی کہا تھا کہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے، ہم آپ کو دنیا کا بہترین انسان سمجھتے ہیں اور ہم مکہ میں آپ سے بہتر کسی نہیں سمجھتے۔ آپ نبی بن گئے، آپ نے بہت محنت کی، فردن محنت کی، ظلم سہے، ستم سہے، اور آپ نے لوگوں سے بری باتیں برداشت کی، برے القاب برداشت کیے۔ آپ کی انتھک محنت کے باوجود 39 لوگ مسلمان ہوئے، 39 لوگ مسلمان ہوئے، اور کفار آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری کوششیں کی، جیسے میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے یہ بتایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمان کرنے میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان، انہیں کوشش کی اور نبی اسلام کے پاس لے کے آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ کا وہ جوان تھا کہ جس سے ہر عمر کے لوگ کانپا کرتے تھے، اور ان کی اتنی دہشت تھی زمین کے اوپر، مکہ کے اوپر، تو کوئی ان کے سامنے اونچی آواز سے بولتا نہیں تھا، اور وہ اپنی مثال دنیا کے اندر آپ تھے اسلام لانے سے پہلے بھی۔ ان 39 لوگوں میں بلال حبشی بھی تھے، خبیب بن عرب بھی تھے، کوئلوں کو برداشت کرنے والے، گرم ریتوں کو برداشت کرنے والے، یہ سارے ساتھی تھے۔ بچوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اپنے والد کے خلاف، اپنے چچاؤں کے خلاف، بڑے سرداروں کے خلاف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سیدہ خدیجہ تھیں، زید بن حارثہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، عثمان بن عفان تھے، زید بن ارقم تھے رضی اللہ عنہما۔ یہ سارے جو لوگ تھے، یہ سارے مل کر بھی اسلام کا وہ پرچار نہیں کر پا رہے تھے، وہ سٹینڈ نہیں لے پا رہے تھے، وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنتیں دیکھ کر جب کفار آپ پر غصہ دیکھتے، آپ پر غصہ نکالتے، اپنی مجلسوں میں آپ کے خلاف باتیں کرتے، اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن مجلس میں کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، 40واں مسلمان نہیں ہوگا اب مکہ کے اندر۔ ان کی یہ ڈرامے بازیاں، ان کی یہ سارے معاملات جو آپس میں ایک دوسرے کی اولادوں کو، ان کے باپ دادا ایک ہیں، جدا کرتے جا رہے ہیں، دینوں کو مختلف کرتے جا رہے ہیں، میں اب 40واں کوئی بندہ مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اس نبی کے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ اسی رات یا اس سے 1 دو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی بیان کرتے ہیں، 39 صحابہ میں سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں عبادت کیا کرتے تھے، چھپ کر اپنی نشانی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دعا کی ہے اللہ کہ اسلام کی مدد فرما، الفاظ غور سے سنیے گا، اے اللہ اسلام کی مدد فرما، یا عمر بن خطاب لے دے یا عمر بن ہشام لے دے۔ عمر بن ہشام ابو جہل تھا۔ اب میں نے آپ کے پچھلے خطبے میں یہ سمجھایا ہے، جس کا دل بے نور ہو جائے نا، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ابو جہل چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتا تھا، چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کے پیچھے سجدے بھی اس نے کیے، چھپ چھپ کر وہ سمجھتا تھا، مانتا تھا کہ اللہ کے نبی حق ہے، میرا یہ بھتیجا حق کہتا ہے، لیکن وہی دن میں چودھری ہوں، میں کی میرے پیچھے لگ گیا، نہ آئندہ ابا زندہ، نہ آئندہ اماں زندہ، نہ آئندہ میرا دادا زندہ، میں دے پیچھے کی لگ گیا، میری تو اونچی، میرا سب سے بڑا بلا بتا دے، سردار اس کے پیچھے کیسے لگ جائے۔ اللہ نے پھر پکی اور بتا دی، رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن الشام دے دے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا کہ کیا دعائیں تھی. وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خاص ان لمحات کے اندر آپ کا نام لے کر دعا کی تھی یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اس اسلام کو تقویت بخش دے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کا جو مشہور واقعہ ہے وہ سند ثابت نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہیں بھی لکھا نہیں ہوا، وہ ایسے مشہور ہی ہے. بس حقیقت میں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، عنوان قائم کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام. اس کے اندر یہی ہے کہ جب لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے، عورتیں چھوڑ کر مکے کو جا رہی تھی کہ یہاں پر ظلم ہوتا ہے، ان کو اس بات پر شرمندگی ہوئی کہ میں کس بات کا مرد ہوں. کیا یہ لوگ حق اتنے ڈٹ گئے اپنے حق کے اوپر کہ اپنی جانیں دینے کو تیار. انہوں نے اس پر تحقیق شروع کی، اپنا دل لگانا شروع کیا. ابھی نور بصیرت باقی تھا، وہ دل کے اندر وہ باقی تھی شمع کہ جو حق کو قبول کرنے کی طاقت رکھتی ہو. تو انہوں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈالی تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر اسلام کو قبول کر لیا. آپ نے جا کر زید بن ارقم، یہ دار ارقم سے کہا جاتا ہے، اس وقت دار ارقم کے نام سے مشہور تھا جہاں مسلمان رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام سیکھتے. اسی گھر میں جا کر عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے آپ کے صحابی بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ تھے آپ سے پہلے، عمر بن خطاب سے پہلے 39 لوگ، اور آپ کے بعد ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,20,000 کے قریب صحابہ تھے. سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چل کر آئے. وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے خود عمر کو مانگا تھا. مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے تو وہاں پر نماز پڑھنی ہوگی. انہوں نے تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ نماز ہے جو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے. تو کہا یہ آپ چھپ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا باہر ان لوگوں پر ظلم و ستم ہوگا اس لیے ہم چھپ کر پڑھتے ہیں. کہا ظلم و ستم کے اندھیرے ختم. اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو آج ہم اسی بیت اللہ کے صحن میں جا کر یہی نماز جا کر پڑھیں گے. 2 صفیں بنائی گئی، 2 قطاریں لوگوں کی دار ارقم سے لے کر بیت اللہ جانے کے لیے. ایک صف کے آگے کمان سنبھالی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور دوسری آپ کے شیر ججا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی. آپ کے پیچھے 2 قطاریں لگ گئی، آپ دونوں کے آگے سینٹر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اور مکہ کی بستی کے اندر داخل ہوتے ہوئے جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے آگے عمر بن خطاب جا رہا ہے، رب واحد کی قسم ہے کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ آگے جا کر روک لے کہ تم مسلمان بیت اللہ کے اندر داخل کیوں ہو رہے ہو. انہوں نے کہا کہ جائیے جہاں پر نماز کھڑی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان دو، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ لوگ گئے جب آپ اپنے کانوں میں اذانیں دیتے تھے، جب آپ اپنے دھیمی آواز سے اذانیں دیتے تھے. آج اللہ کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر بلال پورے مکے کو سنواؤ کہ آج عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے. بیت اللہ کی چھت پر بلال چڑھے اور وہاں پر اذان دی، یہاں پر نماز کھڑی ہوئی، اور عمر بن خطاب نبی کا سپاہی پیچھے کھڑا ہو گیا اور آپ نے اعلان کیا ہے اگر کسی کے اندر ذرا بھی ہمت ہو اس نماز کے والوں کو ہاتھ لگا کر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ما زلنا عزت الاسلام عمر، کہ ہم لوگ جب عمر اسلام لے کے آیا ہم تو عزت والے ہو گئے. پہلی مرتبہ بیت اللہ میں نماز ہم نے سرعام اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دار ارقم سے بیت اللہ لا کر کھڑا کیا عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے. اسلام چھپا رہتا تھا، اسلام والے چھپے رہتے تھے، اللہ نے ظاہر کیا، باہر لا کر کھڑا کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ تھے بلال کون جانتا تھا. آج بلال جسے دنیا کہتی ہے کہ جس کے کالی مرچوں جیسے بال ہیں، کالی رات جیسا اس کا رنگ تھا، موٹے موٹے اس کے ہونٹ تھے، جبکہ جب زمین پر چلتا تھا اللہ تعالیٰ قدموں کی آہٹ سے جنت کی روحوں کو لوریاں سنایا کرتے تھے، جنت میں ان کے چلنے کی آواز آتی. یہ عزت کیسے ملی؟ اسلام کے ذریعے عزت ملی. وہ مار بھی یاسر، وہ صحابی جو کچھ بھی نہیں تھے لیکن ان کی ماں اسلام کی پہلی شہیدہ بن گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذیت سے فرمایا اصبر آل یاسر ولک الجنہ، آل یاسر
کیونکہ انہوں نے اسلام کے ذریعے عزت پائی. یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ جتنے بھی مصعب بن عمیر جیسے شہزادے، انہیں دنیا کیوں یاد کرتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے ذریعے اپنا مقام پایا. لیکن عمر بن خطاب ایسی شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت بخشی. ماسلنا عزتا ماسلم عمر، جب تک اسلام عمر لے کے آیا اس وقت سے بعد ہم تو مسلمان عزت والے ہو گئے. اللہ کے حکم سے ہجرت ہوئی، ہجرت کا حکم ہوا، 13 سال گزر چکے، مسلمان ہو رہے. اب کفار کے اندر لوگوں کو دبدبا ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کسی کو پکڑ لیا بھی تو مسلمان ہے چھوڑ کر ماں، سارے مل کر اسے مارنا شروع کرتے تھے. جب عمر مسلمان ہوا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کو پکڑ لیا. یہ تھوڑا تو لوگ دبدبا ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب جیسا دنیا کے اندر جوان بھیجا اور مسلمان بھیجا. ہجرت کا حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. آپ نے رات کے اندھیرے کے اندر ہجرت کی. کفار نے آپ کو مارنے کے لیے 100 اونٹ بھی نام رکھے. آپ کے پیچھے صاحب بعد میں صحابی ہو گئے، آپ کا پیچھا کرتے کرتے اس غار تک پہنچے جہاں تک آپ چھپے بیٹھے تھے. یعنی کہ آپ ان کے خوف کی وجہ سے ان کو جو قتل کا انہوں نے اپنے اوپر دعویٰ بول دیا تھا، اس کے لیے آپ سائڈ ہو کر بیٹھے تھے. لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہجرت کا جب آپ کو حکم ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر تم بھی آ جانا تھا، اس وقت فلاں دن کو آپ بھی مدینے کے اندر میرے پیچھے آ جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دن کے اجالے کے اندر، رات کو نہیں دن کے اجالے کے اندر آپ نے قریب 20-25 لوگوں کو ساتھ لیا اور آپ نے بیت اللہ کے ذہن میں لا کر آواز لگائی کہ آج خطاب کا بیٹا مدینے ہجرت کر کے جا رہا. اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، عمر کا صرف ہاتھ روک کر دکھا. اور 25 لوگوں کے ساتھ انہوں نے دن کے اجالے کے اندر مدینے کی طرف ہجرت کی. آپ نے ساری زندگی باکمال ایسی گزاری ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے کئی مرتبہ بشارت دی، آپ کو نام لے کر بشارت دی، کئی مرتبہ آپ کو اشارت و بشارت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک محفل میں بیان فرما رہے تھے، کہتے کہ میں نے رات خواب دیکھا، مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے دور سے ایک محل دیکھا، میں اس کو دیکھنے کے قریب گیا دیکھنے کے لیے. وہاں پر ایک عورت وضو فرما رہی تھی، وضو کر رہی تھی. میں اس عورت کا عکس دیکھ کر کے مجھے لگا کہ عورت وضو کر رہی ہے، میں وہیں سے پیچھے آ گیا، مجھے شرم آ گئی. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محل آپ کے صحابی، آپ کے شہر، آپ کے سپاہی عمر بن خطاب کا یہ محل ہے. دنیا کے اندر عمر بن خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر محل تعمیر کروایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دودھ پیا، میں نے خواب کے اندر دودھ پیا، دودھ پی کر میں نے باقی کا پیالہ دے دیا ایک شخص کو، اس نے وہ سارا دودھ پی لیا، باقی تو بچا ہوا تھا. تو صحابہ نے پوچھا وہ بندہ کون تھا؟ کہا وہ بندہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. کہا اس دودھ کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دودھ کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے علم میں سے عمر بن خطاب کو حصہ دے دیا. یعنی کہ اس دودھ سے مراد علم ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدھا سیدھا کمانڈر نہیں تھے، آپ اہل علم بھی تھے. آپ کے اندر دینی حمیت، دینی غیرت اور توحید کا ڈنکا بچانے والی شخصیت تھی. آپ اس وقت خلیفہ تھے اور آپ وہاں پر گئے بیت اللہ عمرے کے لیے. آپ نے طواف کے بعد جو حجر اسود کو چوما جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ بڑی عقیدتوں کی نظر سے بڑے محبت بڑے انداز سے لپک رہے ہیں حجر اسود کی طرف. جب آپ نے بوسہ لینا تھا، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا خلیفہ، وائس باغ مربع میم کا حاکم جب بوسہ دے گا تو سب دیکھیں گے وہ کیسے بوسہ لے رہا ہے. ہم سب کی نظریں وہاں پر مرکوز ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. وہاں پر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور وہاں سے دھڑکدار آواز سے آپ نے کہا اے حجر اسود انک عالم انک حجر، انی عالم انک حجر، میں یہ جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے نہ دیکھا ہوگا کہ محمد اکرم نے تجھے چومایا ہوگا تو میں کبھی نہ چومتا. یہ توحید کی دلیل ہے کہ اگرچہ یہ جنت کا پتھر کیوں نہ ہو، اگرچہ جتنا مرضی مقدس پتھر کیوں نہ ہو، اللہ کی توحید میں آنے نہیں آ سکتا. اگر محمد کے غلام نے نہ دیکھا ہوگا کہ اس کا آقا تجھے چوم رہا ہے، یہ عمر تجھے کبھی نہ چومتا.
تیری حیثیت نہیں ہے، تجھے جس نے چوم لیا اس کی حیثیت ہے، تجھے جس نے بیچ دیا اس کی حیثیت ہے، اس کی بات کی حیثیت ہے، اس کی ذات کی حیثیت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، محبت کے ساتھ کہنے لگے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں دنیا کے اندر، لیکن آپ سے زیادہ مجھے اپنی جان سے پیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا عمر جب تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ جھٹ سے بولے کہ اللہ کے رسول آج یہ وعدہ لکھ لیجیے، جہاں آپ کا پسینہ بہے گا عمر کا خون معاف رہے گا، میں عمر کی جان آج آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آج کے بعد مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر اب بات مانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کامل، آپ کے اچھے، آپ کے غلام ایمان کی گواہی کس طرح دیتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیان فرما رہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیا، جب اس کو کھانے لگا اس کا مالک آ گیا، اس نے بکری کو چھڑا دیا۔ تو بھیڑیے نے کہا اس دن اس بکری کو کون چھڑائے گا جس دن اس بکری کا مالک بھیڑیا ہوگا، یہ ساری بکریاں اس کے حوالے ہوگی، کون اس دن بکری کی جان بچائے گا بھیڑیے سے؟ تو صحابہ حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ بھیڑیے نے کیسے انسان سے کلام کر لی۔ آپ نے زوردار آواز سے کہا کہ آمنت انا و ابو بکر و عمر، جو بات میں نے بیان کی اس پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں نہ ابو بکر مجلس میں تھے نہ عمر مجلس میں بیٹھے ہوتے، اس مجلس میں ابو بکر عمر دونوں نہیں تھے، لیکن آپ نے دونوں کے ایمان کی گواہی دی کہ میں اس پر میں ایمان لایا۔ قرب قیامت بھیڑیا بولے گا اور یہ کہے گا کہ اس بکری کی حفاظت سمجھ کون کرے گا جس دن اس کا مالک بھی بھیڑیا ہوگا۔ کہتے ہیں میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لایا، عمر ایمان لیا۔ عمر کی ایمان کی گواہی ان کی غیر موجودگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ اللہ آپ نے کئی مرتبہ صرف اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ دین کا حصہ بنا دیا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے نا، وہاں پر آپ نے جا کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرا یہ دل کرتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بلند شخصیت ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس گھر کو آباد کرنے میں ان کی اپنی زندگی صرف ہو گئی، ان کے بیٹے کی زندگی لگی، ان کی بیوی کی محنتیں لگی، 2 رکعتیں ان کے پاؤں کے نشان کے قریب پڑھ لی جائیں تو کتنی ہی خوبصورت بات ہے۔ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، اے پیغمبر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو بھی وہاں پر جائے گا نا میرے گھر میں اسے کہنا کہ وہ 2 رکعتیں عمر کی خواہش اور تجویز دی تھی انہوں نے مشورہ، وہ بڑے بغیر وہاں سے واپس نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے لوگ گھر میں آیا کرتے تھے، مسجد میں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ احساس یہ تجویز دی، اللہ کے رسول پردے میں عورتوں کو بٹھایا کیجیے، اس وقت پردہ نہیں طرح ہوا تھا، پردے میں بٹھایا کیجیے، یہ طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے، آپ اپنے گھر میں ہوتے ہو تو اپنی عورتوں کو چاہیے اگر کہا کہ پردے لگا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم اتار دیا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ اپنے نقاب کو اوڑھ لیں، اپنے آپ کو پردے میں کر لیں۔ اور ایک مرتبہ جب وہ شراب کو دیکھتے تھے، لوگ شراب پی رہے ہیں، شراب میں دھت ہیں اور اس طرح نشے میں آری ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول یہ شراب انسانی دماغ کو کھا لیتی ہے، یہ مضر ہے انسانی جسم کے لیے، یہ شراب حرام ہونی چاہیے، اس پر قدغن لگنا چاہیے، اس پر روک لگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دے دیا۔ پھر اسی طرح جب ایک مرتبہ غزوہ بدر کے اندر قیدیوں کا فیصلہ کرنا تھا، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھیجتا ہے جن کے دل کی اور زبان کے اوپر اللہ حق جاری کرتا ہے۔ میری امت کے اندر وہ عمر ہے جس کے دل پر، جس کے زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا۔ اور اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا کرنا چاہیے قیدیوں کے ساتھ؟ رضی اللہ عنہ کہا جی جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے پیسے لے لو ہم آپ کے بچوں کو پڑھا دیں گے، مجھے بھی یہی تجویز صحیح لگتی ہے، ان کو چھوڑ دو۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر تم کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول تعلیم میں بال آتے رہیں گے کرتا لاؤ نبی بس، آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں بچوں عورتوں کو مارنے کے لیے آئے تھے، ان کی گردنیں اتارو، ان کو پتہ چلے مسلمان اس دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ اور ایسے نہیں ہے
مضبوط ہے، ہر بندہ اس کی غلامی میں لگا ہوا ہے، بن جاؤ سارے اس کے غلام، ہائے فکری غلامی ہو، باتوں کی غلامی ہو، دلیل کی غلامی ہو، سب غلامی میں لگے ہوئے۔ کسی نے زور آزمائی نہیں کی کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں سکتے، بس غلامی اپناؤ، اولیوں کو کھٹے رہنے لگاؤ، شریعت کو کھٹے رہنے لگا دو اور ان کی غلامی کو اپنا لیا جائے۔ میرے فاروق رضی اللہ کا گردنیں اتار کی، نبی علیہ السلام آپ شفیق تھے، مہربان تھے، آپ نے کہا نہیں جو بکر رضی اللہ کی بات مانی، ان کو پیسے لیے، ان کو چھوڑ دیا، کہا ہمارے بچوں کو تعلیم لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وحی اتاری کہ تم لوگ کیا دنیا کے مال کے پیچھے پڑے ہو، اللہ تمہیں آخرت میں حصہ دینا چاہتا ہے، ان کی گردنیں اتارنی چاہیے تھی تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ، آپ کی تجویز کے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج کر موافقت اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اور اس طرح اذان آپ ایک آواز کے ذریعے سے مسجد میں لینے جب آپ مدینے میں پکارا جاتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا رسول عیسائی کو نگارہ سا بچاتے ہیں، یہودی بھی اس طرح کسی ایک چیز کے ذریعے بلاتے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم وہ مسجد سے صدا دیں اور لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اذان اتاری، اس کے الفاظ اتارے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خواب آیا اور آپ مسجد نبوی کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی چادر زمین کے ساتھ گھسٹ رہی ہے، اور آپ نے جا کر نبی علیہ السلام کو خواب سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خوش ہو جاؤ، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، یہی اذان کے الفاظ ہیں، یہی وہ طریقے ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوئے، چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، غزوہ بنی مستلق ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ تبوک ہو، غزوہ خیبر ہو، آپ اسے جب بھی جان مانگے گی آپ نے کہا جی اللہ کے رسول یہ لے لیا، آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ سے مال مانگا گیا، آپ نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ مال بھی حاضر ہے۔ آپ کو جب ایک مرتبہ جب آپ اللہ کے نبی کے پاس گھر میں گئے، وہاں پر قریش کی عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ پہلے باتیں آپ سے کر رہی تھی، لیکن جب عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے ساری عورتیں چپ ہو کر بیٹھی، تھوڑا سائڈ پہ ہو گئی، اور نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، اور آپ نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹیں سلامت رکھے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا عمر تیرے آنے سے پہلے یہ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی، اور جب تو آیا تجھے دیکھ کر دیکھتے ہی تو اندر داخل ہوا سارے چپ ہو گئے، سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے اور آپ مسکرانے لگے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ عورتوں سے کہا اللہ کی بندیوں اللہ سے حیا کرو، پیغمبر موجود ہو تو باتیں کرو، پیغمبر کا غلام آ جائے چپ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر عورتوں کو کیوں ڈانٹتے ہو، جس گلی میں تو داخل ہو جائے کائنات میں سب کو جہنم کی طرف لے جانے والا شیطان بھی تجھے دیکھ کر رستہ بدل دیتا ہے، تجھے دیکھ کر رستہ بدل دیتا ہے۔ ان عورتیں کیا ان کو کیوں غصہ ہو رہے، شیطان تجھے دیکھ کر غصہ اپنا رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج بھی اس طرح شیطان کی اولاد، شیطان کے چیلے آج بھی عمر کا نام لو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے عمر کی شان کیا ہے، اسلام کس چیز سے ہے۔ اور اسلام مربع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ کو کتنا سزا ہوا، تلوار نکال لی، اس نے کہا کہ میں رسول دنیا سے چلے گئے اور اس کی قدر اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے بھی افسر ہے، کندھے پر ہاتھ رکھا، کیا کہا کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افای ما دارو کتنے کلمت والا کاوی، کہ اللہ کے بندے چپ ہو جاؤ، محمد بھی اللہ کے رسول تھے، پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، یا تو رسول فوت ہو جاتے تھے یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ عمر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آپ خود سے بھی نیچے آ گئے، تام گر گئے، اور یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اس وقت اسلام کہاں تھا، کتنی جگہ پر پھیلا تھا، یہ روم کے دروازوں کا، روم کے آپ پاشوں، ہم کے یہ بڑے بڑے آتش دانوں کا کس نے قدم اٹھایا تھا، کس نے کس کے نام سے رستم اور میران کس کے نام سے کعبہ کرتے تھے۔ یہ روم اس وقت عیسائیوں کی جو سپر پاور تھی، اس کو کس نے گرایا تھا، کون اس کا مالک غریب مدینے کے اندر لے کے آیا تھا، اور کس نے بیت المقدس کو فتح کروایا، اور اس حال میں بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے، چابیاں، اسلام کو عزت والا نہیں سمجھتے، ہم مسلمانوں پر فخر ہی نہیں کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پہلے دن آپ امیر المومنین بنے، اور یاد رکھیے آپ سے پہلے کسی کو امیر المومنین نہیں کہا گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، آپ کو خلیفہ تو رسول کہا جاتا ہے، امیر المومنین نہیں کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین پہلی بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملا، اور اللہ کے نبی نے کتنا پیارا لقب دیا، فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ یہ بکواس کرتے ہیں لوگ،
ہمارے نوجوان اس شک میں مبتلا ہے. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اس منبر رسول پر، اگر اللہ مجھے عمر کے قدموں سے قیامت کا دن اٹھائے، میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا احساس کہ اللہ عمر کے قدموں سے میں اٹھا لوں. فیصلے کرتے ہوئے میں نے یہ کیا، وہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ عمر کے پاؤں پر لگنے والی ایک مٹی کے ذرے کے برابر نہیں. آج کے سارے بڑے کے بڑے بات کرتے عمر فاروق پر. فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فاروق مسلمان ہوئے، حق ایک طرف کر دیا، باطل ایک طرف کر دیا. اس کا مطلب ہوتا ہے فاروق حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا فاروق. نوجوان اٹھ کر ٹوٹا پھوٹا منہ لے کر آ جاتے ہیں اور بتاؤ ان کو عمر فاروق صحیح تھے کہ نہیں صحیح؟ یہ کالے منہ والے ان کو بتائیں جن کا اسلام اور شریعت سے تعلق نہیں ہے، ان کو بتائیں عمر فاروق کیا تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کتنے ایسے مقامات پر، آپ کتنے مقامات سے نوازا. آپ وہاں پر گئے، انہوں نے کہا کہ اپنے سردار کو بلائیے، اپنے سردار کو بلائیے، آ کر کے اپنی بیت المقدس کی چابیاں ان کو دیں گے. آپ لوگوں کو دیتے سردار کو پیغام گیا، وہاں سے فلسطین سے پیغام گیا مدینہ، تو وہ کہتے ہیں کہ چابیاں آپ کے ہینڈ اوور کریں گے. وہاں پر چلتے ہیں کس کو لے کر؟ ایک غلام ہے، ایک آقا خود ہے، 22,000 مربع میل کا حاکم. یا فلسطین کی سرحد پر پہنچا نا، جو آج کا فلسطین بیت المقدس کی سرحد پر پہنچا، وہاں پر ابو عبیدہ بن جراح تھے جنہوں نے وہ اس وقت کمان کی تھی مسلمانوں کے یہ فوج کی. وہ آپ کہنے لگے حضرت کہ یہ نا یہ جبہ پہن لیجیے، خوبصورت جوڑا پہن لیجیے. اس دوسری طرف بھی عیسائیوں کے بڑے بڑے وہاں پر ان کے لیڈر بیٹھے ہوئے. ہمارا لیڈر مسلمانوں کا جب جائے تو یہ کپڑوں پر 17 آستینیں نہ لگی ہو، 17 پیمانے نہ لگے ہو کپڑوں پر. انہوں نے کہا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ کوئی اور کہتا تو میں درے مار کر اس کی کمر توڑ دیتا. یہ عزت یہ مقام ہمیں اسلام کی وجہ سے ملا. جس دن اسلام کو چھوڑ دے گا اللہ نے ذلیل کر دے، اللہ نے ذلیل کر دیا، اللہ نے کر دیا ذلیل. کائنات کے اندر اگر مسلمانوں کی عزت نہیں ہے تو اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ذلیل کیا. مسلمان سمجھتے نہیں کچھ کو، کہتے ہیں مسلمان کیا گیا ہے مسلمانوں نے، اور کیا نہیں کیا مسلمانوں نے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، تلوار تھی بیعت نہیں تھی، نیزہ تھا تو چلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تیر تھا تو کمان نہیں تھی، ڈھال نہیں تھی کپڑوں پر، پورے جسم نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق پر پتھر مارتے ہوئے، خندق کو توڑتے ہوئے آپ نے بشارت دی تھی. تم سب جو اس وقت پورے کپڑے بھی پہنے ہوئے، تم سب کیسر و کسرا کی دھجیاں اڑا دو. سارے صحابہ نے کہا تھا انشاءاللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم ضرور دھجیاں اڑائیں گے. کیسر و کسرا نہیں اڑائی. وہ کیسر و کسرا کیسر کہتے ہیں وہ اتنا بڑی پاور ہے، مجوسی ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ روم اور ایران اتنی بڑی پاور ہیں، پاؤں تلے ملیاں میل کرتی، پاؤں تلے. کس طرح کی ہے ایمانی قوت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ. آج جس کو دیکھ لو جی ریاست مدینہ چاہیے، ریاست مدینہ بنانی، ایسے بنتی ہے ریاست مدینہ. جس نے ریاست مدینہ بنائی تھی اعلان کیا تھا کہ اگر فرات کا دریا پتہ کہ کہاں تھا اس وقت فرات کا دریا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساری سلطنت کا اینڈ تھا، اینڈ پر وہ دریا آتا تھا. اور مثال دے کر کہا اگر فرات کے کنارے پر ایک جانور پیاسا مر گیا، عمر بن خطاب روزے قیامت اپنے رب کو کیا جواب دے. اور یہاں پر کتنے لوگ روز بھوک سے مرتے ہیں، کتنے یہاں پر بھوک کر خریدتی ہے، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. اس طرح ریاست مدینہ بنتی ہے. جب مصر کا گورنر بنایا نا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، کہا عمر مجھے یہ بتا، جب اس کو روانہ کرنے لگے گورنر بنا کر، مجھے یہ بتا اگر تمہارے پاس کوئی چور آ گیا تو اس کو کیا سنا دو گے؟ کہا کہ میں اس کا نا ہاتھ کاٹ دوں. شریعت میں ہے نا چور کا ہاتھ کاٹ دوں یا چوری کرنا پکڑا جائے. تو کہا عمر اب میری بات غور سے سن لے، اگر مصر سے مدینہ کوئی بندہ بھوک کی شکایت لے کر میرے پاس آئے میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں. جو غریبوں کو تنہا دے کر راتوں کو پہنے تھے، جو عورتوں میں مسائل لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بھیس بدل کر راتوں کو چکر لگائے، اس پر بکواس کرتے ہیں یہ لوگ. آپ نے دیکھا ایک عورت آپ کے گھر میں آوازیں سنی، آپ رات کو چکر لگا رہے ہیں، آپ نے وہاں پر رک کر آوازیں سنی. عورت کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو یہ چار بھائی یہ ہلتی ہوئی نظر آتی. میں اللہ کے خوف سے یہاں پر خاموش ہوں. آپ واپس گئے، آپ نے صبح میں جو ماں تھے لوگوں سے پتہ کروایا کہ وہ کس کا گھر ہے.
وہ جی ایک فوجی کا گھر ہے، ایک کمانڈر کا گھر ہے جو وہاں پر گیا ہوا ہے جنگ پر. آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا شہدوں ہے جا کے نقاب روڑنے والے شریعت کے معاملے میں یہ سنے غور سے، اپنی بیٹی سے پوچھا جا کر کہ بتائے عورت اپنے مرد سے ملاقات کے بغیر کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ کہا ابا جان کسی اور سے پوچھ لیجیے. کہا افسر میں جس سے بھی پوچھوں گا وہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، تو میری اپنی بیٹی ہے، تو نبی کی بیٹی رہی ہے، تو بتا. انہوں نے کہا جی 3 مہینے، ایک روایت میں 4 مہینے. آپ نے قانون بنا دیا، قانون جو مرضی جتنی مرضی بڑی جانے میں دیا ہے. 3 مہینے کے بعد وہ واپس اپنے گھر گئے. آج بھی ساری دنیا کی فوج کے اندر یہی قانون ہے. 3 مہینے کے بعد ایٹومیٹک ساری دنیا ہمارے پاکستان کی فوج کے اندر یہ قانون ہے. 3 مہینے بعد چھٹی لگ جاتی ہے جو شادی شدہ ہوتا ہے. یہ قانون بھی ہے، یہ ڈاک کا نظام، یہ پارسل سسٹم، یہ اس طرح یہ پولیس کا نظام، آبپاشی کا نظام، یہ سارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور کے اندر بنائے. آپ نے دیکھا ایک عورت وہاں پر اپنی ماں سے بحث کر رہی. کیا کر رہی؟ ماں کہہ رہی پانی دودھ میں ڈالو، دودھ میں پانی ڈالو. کہتی نہیں ڈالنا، عمر پکڑ لے گا. کہتا عمر کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ رات کے وقت عمر دیکھ رہے تھے. اس وقت عورت کو سن رہے تھے ان کی باتیں. بیٹی نے کہا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ ماں نے کہا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. عمر رضی اللہ نے اس عورت کو، اس بیٹی کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے کر آئے. اور رات کے دیر میں صدائیں آتی ہیں، ہے تو ہماری مدد کرنے والا، ہم مسافر ہیں. آپ بھیس بدلے ہوئے ہیں مدینے کی گلیوں میں. پاس گئے ان کے، جا کر کہا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میری بیوی پیٹ سے ہے، ابھی اس کو امید بھر آنے والی ہے، ابھی اس کی بچے کی پیدائش کا وقت ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے. آپ نے آواز لگائی اپنے گھر کی طرف، اے ام کلثوم اللہ نے نیکی بھیجی ہے، لیڈی ہے نیکی تو باہر آ جا. یہ وہی ام کلثوم ہے جو سیدنا علی رضی اللہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے، جو آپ کے نکاح میں تھی. بھاگنے والے کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ دشمنی کی، دشمنوں کو بیٹی دی جاتی ہے. ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو بلایا، باہر نکلی اور انہوں نے جا کر وہاں پر نرس بن رہی ہے، اس عورت کا ڈلیوری آپریشن کر رہی ہے. اور یہ عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا حاکم وہاں پر اس کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے. اس کو بچے کی پیدائش ہوئی، جہاں پر دونوں میاں بیویوں نے، یہ بھی 2 میاں بیوی، وہ بھی 2 میاں بیوی، ان کو کھانا دیا، ان کے بچے کو دودھ دیا اور اپنے واپس گھر آ گئے. جب بندہ وہ بندہ جس کی مدد ہوئی تھی صبح مسجد نبوی میں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی عظیم ریاست کا بادشاہ کون ہے، تو جب ممبر پر نظر پڑی کہ جس نے رات میں خدمت کی کہ صبح کے وقت کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ ریاست معمولی ریاست نہیں ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے بھائی سے ملک سے ایک ایلچی آیا. آ کر اس نے مدینے میں پوچھا عمر کہاں ملیں گے؟ کہا بھائی جاؤ باقی سے پوچھ، باہر جاؤ، کسی درخت کے نیچے عمر سویا ہوا ملے گا، کسی درخت کے نیچے عمر سویا ہوا ملے گا. اور اس نے جا کر دیکھا ایک اینٹ کا، ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اپنے ہاتھ اس پر ڈال کر اسی طرح اس زمین پر، ننگی زمین پر، سرہانہ پتھر کا ہے اور سو رہا ہے. اس ایلچی نے کھڑے ہو کر کہا اے عمر تو نے انصاف کیا ہے، اس لیے تو یہاں پر آرام سے سو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاں باز سپاہی غیرت اور حمیت اتنی ہے. اور آپ دیکھیں جتنی بھی لوگ یہ بکواس کرتے ہیں اس کی یہ سب اسی کی اولاد ہے. یہ ابو لؤلؤ فروزی مجوسی کون تھا؟ اس وقت مجوسی کہاں رہتے تھے؟ وہ مکہ مدینے کے اندر، مدینے میں ایک سازش کے تحت آئے. وہ عبداللہ بن سبا، وہ یہ سب اسی کی اولاد ہے. تو سیدنا عمر فاروق اور صحابہ پر بھونکتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے ممبر کے پیچھے چھپ گیا، صبح کیا نماز پڑھا رہے صحیح بخاری کے اندر آپ کو خنجر کھول دیا. اور جب صحابہ نے اس کو پکڑنے بھاگنے کی کوشش کی، صحابہ ساتھ مل کر یہ بھاگ نہ پائے. عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی نماز پوری کرنے کی کوشش کی، اس نے وہیں پر اپنے آپ کو مار لیا اسی خنجر کے ساتھ. یہ خودکش حملہ کس نے کیا سب سے پہلے؟ کہتے ہیں مسلمانوں کی ہسٹری بڑی ہے، ظلم کے ساتھ، تحریک کے ساتھ. اس نے خود کو وہیں پر مار لیا. آج یہ سارے خبیث جا کر اس کی قبر پر دعائیں کرتے ہیں، اس کو سلامیاں دیتے ہیں کہ ابو لؤلؤ نے وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مارا، آپ کو شہید کر دیا گیا. اور آج ہی کے دن اپنے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری یہ پیشانی میری زمین کے ساتھ لگا دو. اس سے پہلے آپ کی عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے، عیادت کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی نازک حالت میں بھی آپ نے دین کا پلہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا. ایک لوگ آپ کی عیادت کو آئے اور کچھ لوگ واپس جانے لگے. آپ نے اسی بیماری کی حالت میں
اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ دودھ پیتے تو زخموں سے دودھ باہر آ جاتا ہے، اتنی آپ کی حالت خراب تھی، اتنے خنجر مارے اس حدیث میں، اسے لان پہ وہ جہنمی ہے۔ آپ کا وہ کوئی چیز پلاتے وہ زخموں سے باہر آ جاتی، آپ نے وہ دیکھا، آپ نے کہا بچے ہی طرح، وہ واپس آیا، کہا اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لے، اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لے، نیچی رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہتے نہیں شلوار لوڑی ہسی تو کپڑے میں رکھ دی، مسئلہ کی جی اونچی رکھ لی، پانی لگا تھا لے، ایسی باتیں نہیں ہم کرتے۔ اگر پانی لگنا مسئلہ نہیں ہے، اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، عمر بن خطاب کو کیا پڑھا ہے کہ کچھ دیر میں عمر خطاب اللہ کے پاس جا رہے اور بچے کو واپس بلا کر اس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی کروا رہے، فرض تھا، یہ فرض ہے مسلمان مرد پر، اور آپ نے وہ فرض پورا کروایا اور دینی غیرت اور اہمیت کے ساتھ آپ اس دنیا پر رخصت ہوئے، اور سہیب رومی رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح ایک مکمل باب ہے، اس میں سے یہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں، صرف چند باتیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی شان اور آپ کے مقام کے لائق تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں پر نبی اور صدیق و فاروق ذوالنورین اور حیدر کرار ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جنت میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ جیسا ہمیں ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا آپ ان کے فیصلے کرو، یہ غلط بات ہے۔ اہل سنت والجماعت کے آپ ہزاروں علماء اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی ایک نبی صحابی کے درمیان فیصلہ نہیں کیا یہ حق پر تھا، یہ بات پر تھا، یہ بات۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ان کی اتباع کرنا۔ یہ سارے مسئلے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت نصیب عطا فرمائے، ان کا دفاع کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔